مسئلے میں تو پھر سب سے پہلے پرائم منسٹر صاحب کو اس عورت کو پکڑنا چاہیے اپنی اس ڈاکٹرن کے تحت، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ یہ عورتیں اس قسم کا لباس پہنتی ہیں تو ان کے ساتھ یہ کچھ ہوتا ہے، تو اس میں پھر سب سے پہلے کون پکڑی جاتی ہیں؟ پرائم منسٹر کو تو کم از کم اب یہ چیز سمجھ ہے نا، اگر یہ پلانٹڈ چیز نکل آئی ہے تو کم از کم وہ تو کہنا کہ اسے بھی تفتیش کے اندر لیا جائے اور اس کو بھی قرار واقعی سزا دی جائے اگر یہ واقعی پلانٹڈ ہے، جو ہمیں نظر آ چکا ہے۔ چلیں پھر بھی ہم جوڈیشری کے اوپر چھوڑتے ہیں، ہم صرف اپنا گمان بتا رہے ہیں قرائن کی روشنی میں، بادی النظر میں اٹ سیمز لائک دیٹ۔ میں ان اینکرز کی بڑی عزت کرتا ہوں، یقین کریں بعض موقعوں پر یہ لوگ بڑی دلیری دکھاتے ہیں، بڑے مذہبی لوگ بھی وہ دلیری نہیں دکھا سکتے جو ہمارے بعض اینکرز دکھا کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ میں یعنی ذاتی طور پہ اقرار الحسن کی بہت عزت کرتا ہوں، شاہ زیب خانزادہ کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں۔ ایک ریلیجس پلیٹ فارم پہ ہوتے ہوئے جبران ناصر جو سول سوسائٹی کا بندہ ہے، اس کی بڑی عزت کرتا ہوں۔ کم از کم یہ تین بندے جو ہیں نا جی، شاہ زیب خانزادہ، جبران ناصر اور سید اقرار الحسن حافظہ اللہ تعالی، کم از کم ان تین لوگوں کو تو جو جس طرح انہوں نے اس ایشو کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے اپنے پروگراموں کے اندر، کم از کم ان کو اب تصویر کا دوسرا رخ بتانا چاہیے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی کو غلطی لگ سکتی ہے۔ اس وقت جو ریئیکشن ان تینوں نے کیا میرا اس سے زیادہ تھا اگر میں میڈیا پہ آ جاتا۔ آپ دیکھیں میں نے اس لیے اپنا کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں بنایا ہوا، یہ ٹویٹر اکاؤنٹس کے اوپر جو ٹویٹس کرتے ہیں نا حالات حاضرہ پہ، اکثر ان کو اپنے ٹویٹس واپس ہی لینے پڑتی ہیں، اس کی وجہ کہ ہمارے ملک میں حالات و واقعات بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی، اس لیے پوری تسلی سے معاملات کو دیکھنے کے بعد کوئی ورڈکٹ دینی چاہیے۔ السلام علیکم۔ لا حول ولا قوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ تو مجھے لگتا ہے کسی نے نا کوئی بڑی انٹلیکچوئل ترتیب لگائی ہوئی ہے۔ پہلا سوال جو ہے نا وہ 14 اگست والا لکھا ہوا ہے جی۔ 14 اگست کے موقع پر عورت سے شرمناک حرکت پر آپ کی کیا رائے ہے؟ عورت کے پردے سے متعلق اسلامی احکامات کیا ہیں؟ عورت کے ساتھ تو کم شرمناک حرکت ہوئی ہے، مردوں کے ساتھ زیادہ شرمناک حرکت ہوئی ہے۔ وہ اب دیکھ لیں اس کی جو تفصیلات ہیں وہ جس بھیانک طریقے سے سامنے آنا شروع ہوئی ہیں تو پوری قوم کا سر جو ہے وہ شرم سے جھک گیا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اس وقت گراوٹ کا یہ لیول ہو چکا ہے کہ لوگ صرف ٹک ٹاک کے اوپر سوشل میڈیا پہ فیم حاصل کرنے کے لیے کسی بھی لیول پہ گر سکتے ہیں۔ وہ سب کچھ پلانٹڈ تھا، آپ کو پتا ہے۔ ظاہر ہے پلانٹڈ چیزیں تو ہوتی ہیں وہ ایک خاص حد تک تو پلانٹڈ رہتی ہیں، اس کے بعد پھر جب موب آ جاتا ہے نا، ہجوم کی تو پھر اپنی مرضی ہوتی ہے، وہ جو مرضی کرتا رہے۔ شروع میں تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ معاملہ کریں، آگے جو حالات و واقعات ہیں پھر وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک یونیورسل پرنسپل ہے۔ آپ پالیٹکس میں بھی دیکھ لیں کہ بعض اوقات اسٹیبلشمنٹ کسی ایک بندے کو اوپر لے کے آتی ہے اور وہ سمجھتی ہے میرا اعلی کار رہے گا، خاص حد تک تو معاملات اس طرح چلتے ہیں، لیکن جب اس بندے کو پتا چلتا ہے کہ میری سیٹ کے اندر تو بڑی پاور ہے تو پھر وہ کچھ اپنی مرضی بھی تو کرتا ہے نا۔ تو یہ ایک جنرل رول ہر جگہ اپلائی ہے، اور پبلک جو ہے وہ تو کسی کے قابو میں نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ اس کا جو دوسرا پورشن ہے نا جی، عورت کے پردے سے متعلق اسلامی احکامات، وہ کس مسلمان کو نہیں پتا؟ اس کے اوپر اگر ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں لوگ کہتے ہیں یہ آرتھوڈاکس ہیں، فنڈامنٹلسٹ ہیں، اور جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں ان کے خلاف بولتے ہیں۔ اسلام کے رولز کا پابند اگر کسی نے ہونا ہے تو وہ اس انڈیویجول کا مسئلہ ہے، آپ کیوں کسی کے بارے میں اس طرح کی ورڈکٹ پاس کرتے ہیں؟ تو وہ دوسری طرف چل پڑتے ہیں۔ تو یہ باتیں تو ان لوگوں کے لیے جو مسلمان ہیں، اسلام سے محبت رکھتے ہیں، اسلام کو فالو کرنا چاہتے ہیں۔ جو صرف پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان لکھے ہوئے ہیں اور وہ اسلام کو کوئی سیریس نہیں لینا چاہتے، تو ان کے لیے تو آپ پورا قرآن ان کے آگے سے گزار دیں، احادیث کے سارے جو سختیاں ہیں پردے کے حوالے سے وہ گزار دیں، ان کے کان پہ جوں تک نہیں رہیں گی۔ لہٰذا ان کے لیے تو یہ، اور اس کیٹیگری میں زیادہ تر وہی لوگ فال کرتے ہیں۔ اس حوالے سے میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہیں، آپ پردہ لکھیں اور ساتھ انجینئر محمد علی مرزا، تو آپ کو کئی ایک چیزیں کھل جائیں گی۔
غض بصر کے حوالے سے عربی میں یہ ٹرمنالوجی یوز ہوتی ہے نگاہوں کو نیچا رکھنا، غض بصر، غین ضاد. تو سورۃ النور کے اندر اس کے تفصیلی احکامات ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں کیا انٹلیکچوئل ترتیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مردوں کے پردے کا ذکر کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤمن مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اور پھر آگے چل کر آیا کہ جو مومنات ہیں، مؤمن عورتیں ہیں، انہیں بھی حکم دو کہ اپنے نگاہوں کو نیچا رکھیں. پھر سورۃ الاحزاب میں تو اسپیسیفکلی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے حوالے سے جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں امہات المومنین رضی اللہ عنہن، ان کے حوالے سے تفصیلات آئی ہیں. ان کی پاکیزگی میں تو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب نبی کی بیویوں سے تمہارا کوئی لین دین ہو اس حوالے سے کہ اللہ کے نبی گھر میں موجود نہ ہو اور ان کی غیر موجودگی میں تم نبی علیہ السلام کے گھر جاؤ، تو نبی کی بیویوں کو بھی یہ حکم ہے کہ اگر کوئی اس طرح مرد آتا ہے، اگرچہ آنری طور پہ آپ ان کی مائیں لگتی ہو لیکن پردہ اپنی جگہ برقرار ہے، ان سے بات اتنے لچھے دار انداز میں یا اتنی نرمی سے نہیں کرنی کہ ان کے دلوں کا روگ جو ہے وہ انہیں ابھارے کسی غلط نیت کے اوپر. یعنی نبی کی بیویوں کو جو امت کی مائیں ہیں انہیں بھی یہ حکم ہے کہ انہوں نے گفتگو لچھے دار انداز میں نہیں کرنی اپنی اولاد کے ساتھ. بگوٹم تو نہیں ہے لیکن آنری طور پہ تو اولاد ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ان کے لیے اتنا سخت حکم آیا ہے پردے کے حوالے سے. خیر یہ تو ڈیٹیلز ہیں، میں صرف اشارتاً چند ایک چیزیں اس میں مینشن کر رہا ہوں. اس ٹاپک کے اوپر صرف اسی کو ایڈریس کیا جائے، اس کی ساری تفصیلات تو 1-1.5 گھنٹہ چاہیے. اس وقت یہ ٹاپک اتنا اہم نہیں ہے، ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ پردے کی کیا اہمیت ہے. اصل جو ٹاپک اہم ہے وہ یہ 14 اگست کے اوپر جو یہ تماشا ہوا. دیکھیں سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو اس کا پلانٹڈ ہونا تو بالکل آشکار ہو چکا ہے، اور سوشل میڈیا کے ان چینل سے آشکار ہوا ہے جن کے بارے میں کوئی یہ گمان بھی نہیں کر سکتا کہ یہ کوئی ریلیجس تھاٹس رکھتے ہیں بہت زیادہ. مثلا اس وقت پاکستان میں چند ٹاپ پہ جو سوشل میڈیا کے چینلز ہیں جن کی ویورشپ ہمارے مین سٹریم کے چینل سے بھی زیادہ ہے یوٹیوب کے اوپر، ان میں سے ایک اردو پوائنٹ ہے جنہوں نے میرا بھی انٹرویو کیا تھا، آپ کو پتا ہے. انہوں نے پے در پے کتنی ویڈیوز بنا کے اس پورے کے پورے معاملے کو کھول کر عوام کے سامنے رکھ دی ہے. وہاں پہ جو سیکیورٹی گارڈ تھا اس کی ویڈیو لیک ہوئی، پھر وہاں پہ جو چشمدید گواہ تھے وہاں پہ جو موجود تھے ان کے انٹرویوز آئے. اب یہ چیزیں بالکل کھل کے سامنے آ گئی ہیں. لہٰذا اس صورتحال کے اندر جن لوگوں نے اس وقت، میں نہیں کہتا کہ چالاکی کی ہے، بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اس میں خصوصاً وہ 2 بڑے انوالو ہیں جنہوں نے وہ ساتھ بٹھا کے، اس کو میں نام نہیں لیتا ورنہ پھر اصلاح کا دروازہ بند ہو جائے گا. میں نے ان تک میسج تو اپنا کل ہی پہنچا دیا تھا کہ آپ لوگ فوراً میڈیا پہ آ کے اپنی کلیریفیکیشن دیں اور معافی مانگیں. جو اس طرح ایک نامحرم عورت کے دائیں بائیں بیٹھ کے اور وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ان میں سے ایک نے تو یہاں تک الفاظ استعمال کیے کہ اللہ کا شکر ہے میری کوئی بیٹی نہیں ہے. یہ شکر ادا کرنے کی بات نہیں ہے، یہ تو آپ اپنی قسمت پہ روئیں. تو اور دوسرے نے بھی اس کو، وہ تو آپ کو پتا ہے وہ تو مسخرہ ٹائپ ہی ہے، اس کا تو نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو ان لوگوں کی کیا اہمیت ہے؟ ان لوگوں نے اس سارے مسئلے کو اٹھایا ہے اور 3-4 دن کے بعد، ورنہ جس عورت کے ساتھ یہ ایشو ہو جائے 1 ہفتہ تو وہ شوق سے باہر نہیں آتی. وہ تو اگلے دن اپنی ویڈیوز تصویریں اپلوڈ کر رہی ہے. بعض لوگ وکالت کر رہے ہیں نہیں وہ پرانی کر رہی ہے. جناب پرانی بھی نہیں ہوتی ہیں، بندے کو ہوش ہی نہیں ہوتی کسی چیز کی. تو
اس کے بعد تو یہ معاملات کھل گئے نا. اب ان لوگوں کو آ کے اس کو کلیریفائی کرنا چاہیے. ہم ساتھ ہیں. یہ اس قسم کے جو مابز حرکتیں کرتے ہیں، خواہ کسی مرد کے ساتھ کریں خواہ کسی عورت کے ساتھ، یہ تو غلط ہے. اس کے اوپر تو دوسری رائے کوئی نہیں ہے. اور پاکستان میں کوئی ایک ایسا شخص نہیں ہے جو اس کو پلانٹڈ کہتا ہو اور ساتھ یہ نہ کہہ رہا ہو کہ یہ 400-500 بندوں نے جو کچھ کیا یہ بالکل غلط ہے. یہ سب کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے. لہذا کسی کی نیت پہ اب یہ شک نہیں کیا جا سکتا کہ جو اسے پلانٹڈ کہہ رہے ہیں تو وہ اس طرح کے معاملات کو صحیح سمجھتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے. تصویر کا دوسرا رخ اس سے زیادہ بھیانک ہے کہ جس طریقے سے یہ سب کچھ کریٹ کی گئی سچویشن. اچھا، اب وہ جو لوگ اعلی کار بنے ان کے ساتھی، وہ تو اب جیل میں سڑیں گے، خواہ وہ پلانٹڈ تھے یا نہیں تھے، کیونکہ تصویروں میں تو وہی آ رہے ہیں نا. اور میں آپ کو بتاؤں، موب اگر کسی کو اچھالے نا اس کی ہڈی پسلی توڑ دیتا ہے. یہ بڑے ذمہ دار لوگ تھے جو پکڑ کے عورت کو اچھال رہے تھے، جن کو یہ پتا تھا کہ ہم نے اسے کیچ بھی کرنا ہے، کیونکہ وہ ہم نے اس کو بعد میں کیچ جو کروانا ہے. عام موب اگر کسی کو اچھالے نا تو اس کی ہڈی پسلی الگ ہوتی ہے. یہ بڑے ذمہ دار جو 25-30 لوگ ساتھ تھے نا، تو تصویروں میں تو وہی آ رہے ہیں، وہ تو نہیں بچیں گے. اب وہ لاکھ چیختے رہیں کہ ہماری تو کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، ہم تو ساتھ اس کے سپورٹر تھے، یا ہم تو یہ ویڈیو بنانے کے چکر میں تھے. اب جو مرضی چیخیں، دونوں صورتوں میں یہ پھنستے ہیں. تو اس پوری صورتحال کے اندر جس طرح ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کچھ عرصہ پہلے آپ کو پتا ہے ایک سٹیٹمنٹ دی تو بڑا ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا. میں بھی کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتے وقت 3-4 دفعہ اول و آخر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے، اس حوالے سے کہ اس کو کلیریفائی بار بار کریں کہ میری اس سٹیٹمنٹ کا مطلب کوئی غلط نہ لے. اس کو میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے تشبیہ دے رہا ہوں. جب آپ کوئی خطرناک اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو بار بار اسے کلیریفائی کریں. اب دیکھیں میں کتنے سینسٹیو ٹاپکس کے اوپر بات کرتا ہوں، تو اول و آخر میں کئی جملوں کو بار بار ریپیٹ کرتا ہوں. اس کے باوجود لوگ کلپیاں کاٹ لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی میرے خلاف. لیکن کم از کم میرے پاس کچھ بتانے کا تو ہوتا ہے نا کہ اس کو پورا آپ دیکھیں میں نے کیا بات کی ہے. تو پرائم منسٹر صاحب جب یہ سٹیٹمنٹ دے رہے تھے کہ یہ بے حیائی جو کچھ ہو رہی ہے اس کے اندر عورتوں کے لباس کا دخل ہے، تو ان کی ذمہ داری تھی کہ ایک آدھ دفعہ نہیں اس بات کو بار بار ریپیٹ کرتے کہ یہ ایک فیکٹر ہے، صرف یہ فیکٹر نہیں ہے، پلس اس ایک فیکٹر کی وجہ سے جو بندہ وکٹم ہے اس کا ہم ساتھ دینا چھوڑ نہیں سکتے اور نہ ظالم کو کنڈیم کرنا چھوڑ سکتے ہیں. یہ بار بار اس کو ریپیٹ کرتے، جس طرح کے بعد کے انٹرویوز میں پھر وہ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ نہیں میری بات کو. پھر ایک انٹرویو میں تو وہ اتنے سرنڈر کیے ایک انٹرنیشنل میڈیا کو دیتے ہوئے کہ انہوں نے اپنی بات اس بات سے بھی پیچھے ہٹ گئے اور پھر صرف اس پہ آگے نہیں جی یہ کوئی وجہ نہیں ہے. یعنی وہ اپنی بات کو ہی بالکل انہوں نے چلے ان کی زبان میں یو ٹرن لے لیا، جس بات پہ یو ٹرن نہیں لینا چاہیے تھا اس پہ لے لیا. ہاں اس میں صرف یہ ہے کہ ساتھ دائیں بائیں چیزیں لگاتے کہ جی اس طریقے سے یوں تھا. تو میں نے اس سینس میں بات کی تھی یہ ایک فیکٹر ہے، ہم نہیں کہتے کہ یہی فیکٹر ہے، نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اس فیکٹر کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہوتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی ہوتی. اب چھوٹے بچوں کے ساتھ، چھوٹی بچیوں کے ساتھ جو کچھ مدرسوں کے اندر، سکولز میں، کالجز میں یا اپنے رشتہ دار کرتے ہیں، تو اس میں سارے فیکٹر تو یہ والا فیکٹر تو صرف ڈومیننٹ نہیں ہوتا، اور فیکٹرز بھی ہوتے ہیں. تو وہ پرائم منسٹر صاحب کی سٹیٹمنٹ کو اس وقت مذاق بنایا گیا. آج اس سٹیٹمنٹ کی ہمیں ضرورت تھی، کیونکہ اگر پرائم منسٹر کا یہ فارمولہ لگایا جائے نا آج والے اس 14 اگست والے اس مینار پاکستان والے مسئلے میں، تو پھر سب سے پہلے پرائم منسٹر صاحب کو اس عورت کو پکڑنا چاہیے اپنی اس ڈاکٹرن کے تحت، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ یہ عورتیں اس قسم کا لباس پہنتی ہیں تو ان کے ساتھ یہ کچھ ہوتا ہے. تو اس میں پھر سب سے پہلے کون پکڑی جاتی ہیں؟ اب اس کا نام بھی میرے لیے اتنا متبرک ہے کہ میں وہ نام بھی نہیں لینا چاہتا. ظاہر ہماری تو ایک عقیدت جڑی ہوئی ہے، ہماری ماں کے نام کے اوپر وہ نام ہے اس کا، تو میں تو وہ نام بھی نہیں لینا چاہتا اس موقع کے اوپر. تو سب سے پہلے تو اسے پکڑنا چاہیے پرائم منسٹر کی ڈاکٹرن کے مطابق. پرائم منسٹر کو تو کم از کم اب یہ چیز سمجھ ہے نا، اگر یہ پلانٹڈ چیز نکل آئی ہے تو کم از کم وہ تو کہنا کہ اسے بھی تفتیش کے اندر لیا جائے
اور اس کو بھی قرار واقعی سزا دی جائے اگر یہ واقعی پلانٹیڈ ہے، جو ہمیں نظر آ چکا ہے. چلیں پھر بھی ہم جوڈیشری کے اوپر چھوڑتے ہیں، ہم صرف اپنا گمان بتا رہے ہیں قرائن کی روشنی میں. بادی النظر میں اٹ سیمز لائک دیٹ، وہ کہتے ہیں نا یہ تو بادی النظر میں ایسے نظر آ رہا ہے. تو پرائم منسٹر صاحب کو تو یہ معاملہ کلیئر ہے. باقی وہ اینکرز، میں ان اینکرز کی بڑی عزت کرتا ہوں. یقین کریں بعض موقعوں پر یہ لوگ بڑی دلیری دکھاتے ہیں، بڑے مذہبی لوگ بھی وہ دلیری نہیں دکھا سکتے جو ہمارے بعض اینکرز دکھا کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. میں یعنی ذاتی طور پہ اقرار الحسن کی بہت عزت کرتا ہوں، شاہ زیب خانزادہ کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں. ایک ریلیجس پلیٹ فارم پہ ہوتے ہوئے جبران ناصر جو سول سوسائٹی کا بندہ ہے اس کی بڑی عزت کرتا ہوں. کم از کم یہ تین بندے جو ہیں نا جی، شاہ زیب خانزادہ، جبران ناصر اور سید اقرار الحسن حافظہ اللہ تعالی، کم از کم ان تین لوگوں کو تو جو جس طرح انہوں نے اس ایشو کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے اپنے پروگراموں کے اندر، کم از کم ان کو اب تصویر کا دوسرا رخ بتانا چاہیے. اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی کو غلطی لگ سکتی ہے. اس وقت جو ریاکشن ان تینوں نے کیا میرا اس سے زیادہ تھا اگر میں میڈیا پہ آ جاتا. آپ دیکھیں میں نے اس لیے اپنا کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں بنایا ہوا. یہ ٹویٹر اکاؤنٹس کے اوپر جو ٹویٹس کرتے ہیں نا حالات حاضرہ پہ، اکثر ان کو اپنی ٹویٹس واپس ہی لینے پڑتی ہیں. اس کی وجہ کہ ہمارے ملک میں حالات و واقعات بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی، اس لیے پوری تسلی سے معاملات کو دیکھنے کے بعد کوئی ورڈکٹ دینی چاہیے. اور قیامت تک کے لیے یہ چیز ہے کہ اس قسم کی کوئی چیز میں نہیں استعمال کروں گا کبھی بھی. تو کم از کم ان لوگوں نے یہ جو اس وقت اس کو سپورٹ کیا، ہم ساتھ ہیں ان کے. اب ساتھ یہ بتائیں کہ یہ بھی برابر کی مجرم ہے جس نے یہ سب کچھ کیا جو کچھ نظر ہے. اب وہ میں اس پہ آدھا گھنٹہ بول کے اپنا ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہتا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ فلاں نے یہ کہا تو فلاں یہ ویڈیو لیک ہوئی اس میں سے یہ نکلا. وہ آپ سب کو پتا ہے، مجھ سے بہتر انداز میں اردو پوائنٹ والوں کی جو ویڈیوز ہیں اس کے اندر وہ چیزیں ہائی لائٹ کر چکے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں. اب کم از کم تصویر کے دوسرے رخ میں بھی دیکھ کے ان لوگوں کو بھی پکڑنا چاہیے جو لوگ اس میں برابر کے مجرم ہیں، اس کے قریبی ساتھی ہوں یا ایون وہ خود ہو. اور آپ کو میں حفظ ما تقدم یہ بات بتا دوں کہ پاکستان کے قانون میں عمر قید تک کی سزا ہے اس ایشو کے لیے. اور یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ عمر قید کتنی بڑی سزا ہوتی ہے. آپ کو اگر ایک ہفتے کے لیے ایک ایئر کنڈیشن کمرے میں انٹرنیٹ کی سہولت کے ساتھ بند کر دیا جائے اور باہر نہ آپ نکل سکیں، اور اسی کمرے کے کونے میں ایک ٹوائلٹ بھی ہو، تو آپ ایک ہفتے کے بعد تنگ آ جائیں گے. اور جیل کا اگر آپ کو وزٹ کروا دیا جائے نا کہ وہاں کس طرح انہوں نے مرغیوں کے دڑبے کی طرح ایک ہی چھوٹے سے کمرے میں کتنے بندے رکھے ہوتے ہیں، اور اسی کمرے کے کارنر پہ اٹیچ باتھ نہیں ہوتا، ایک چھوٹی سی وہ ایلیویٹ کر کے دیوار بنی ہوتی ہے 2.5-3 فٹ کی، اور سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، بس وہ صرف اتنا ہی پردہ ہوتا ہے اور وہ سائڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو مچھروں کی اماجگاہ وہ بنی ہوتی ہے. میں تو کہتا ہوں جن لوگوں کو یہ ڈان بننے کا شوق ہے نا، انہیں گورنمنٹ کا کام ہے انہیں صرف نا آنری طور پہ ایک ویکینڈ جو ہے نا کسی جیل میں گزروائیں. ان کو کہیں کہ اگر آپ کو پوری زندگی یہاں پہ رہنا پڑے، نہ کوئی گھڑی، نہ کوئی آپ کے پاس انٹرنیٹ، نہ وقت گزارنے کے لیے کوئی چیز، تو پھر آپ دیکھیں کتنا مشکل وقت ہے. تو ان لوگوں کو پتہ چل جائے. تو یہ جو اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں. باقی جو اسلام کی بنیاد پہ باتیں کر رہے ہیں تو ان کو میں دوسری طرف بھی لے کے جاؤں گا کہ جب ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکے بنتے ہیں تو ہمارے نوجوان بڑے چیخو پکار کر کے نعرے بلند کرتے ہیں، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. لیکن ان میں سے کتنے % لوگ ہیں جو اس دن وہ نعرے لگانے کے بعد ظہر یا عصر کی نماز کا وقت ہے تو مسجد میں آپ کو نظر آئیں گے؟ ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ کہیں کہ نبی علیہ السلام کے خاکے بناتے ہوئے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک داڑھی میں بم دکھایا ہے تو چلو آج ہم داڑھی کی نیت کرتے ہیں. تم نے ہمارے نبی کی داڑھی کی توہین کی ہے تو لو میں آج سے داڑھی کی نیت کرتا ہوں. نالی کھوتی مر جائے گی. نالی پنجابی کہنا کھوتی مر جانا، جس گدھے پہ سواری کرتے ہیں وہی مر جائے گی. بینک توڑوا لیں ان سے،
اور کام کروا لیں، یہ کام نہیں کریں گے. تو یہاں پہ بھی یہ جو لوگ ٹرینڈز چلا رہے ہیں نا جی، اقرار الحسن کو گرفتار کرو، فلاں کو گرفتار کرو، ان سے پوچھیں کہ آپ لوگ اپنی زندگی میں کیا بالکل پارسا ہیں؟ اور آپ میں سے کبھی کوئی کسی اسلامی بہن کی خدمت کے لیے روڈ پہ کھڑا نہیں ہوا؟ یہ آپ کو سارے وہی لوگ ہی نظر آئیں گے، لیکن دوسروں کو بھاشن دینے کے لیے آپ کو ایکٹیویٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. سب سے زیادہ یہ فرنٹ لائن پہ نظر آئیں گے. تو بجائے دوسروں کی اصلاح کی فکر کرنے کے نا، اپنی اصلاح کی فکر کریں. بجائے حرمت رسول کے نام پہ دوسروں کے موٹر سائیکل کو آگ لگانے کے، اپنے موٹر سائیکل کو آگ لگائیں. وہ آسان ہے، گلی میں کھڑا کریں اور کہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ساتھ ہی اس پہ تیلی لگائیں، کیونکہ آپ نے لوگوں کے موٹر سائیکل اور گاڑیاں تو چلانی ہے نا. تو اپنے گھر سے ابتدا کریں نا. عشق رسول تے جڑا اندروں کہتے نا بولے، اندر تے ہے کہ اپنا موٹر سائیکل لے آ کے نا ان کو آگ لاؤ، پھر پتہ لگے. تو یہ بھی اب موقع ہے، جو لوگوں کو حیا کا درس دے رہے ہیں وہ خود کیا ان ساری چیزوں پر عامل ہیں؟ تو اکثر لوگوں کے سر شرم سے جھک جائیں گے کہ وہ خود کتنے عامل ہیں اس طرح کے معاملات. تو میں بیلنس گفتگو کر رہا ہوں، یعنی یہ بالکل ایک طرف ہو کے نہیں. میں ایک ریلیجس پرسنالٹی ہوتے ہوئے بھی میں جو اس کے دوسرے اسپیکٹس ہیں اس کے اوپر بھی نظر رکھی ہوتی ہے. یہ نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہر بندے کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا حق ہے، خواہ وہ ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کوئی لبرل ہے، ایتھیسٹ ہے، لیکن اسے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے معاملات کے اندر اس حوالے سے دخل کرے کہ امن کی جو صورتحال ہے وہ برباد ہو جائے کسی ملک کے اندر. یہ تو آپ کو کوئی بھی کرنے کی اجازت نہیں دے گا. دیکھیں، امریکہ کا پریزیڈنٹ بھی اگر پکڑا جائے نا کہ وہ شرابی ہے یا اس نے کسی عورت کے ساتھ منہ کالا کیا ہے تو وہ پریزیڈنٹ نہیں رہ سکتا. حالانکہ وہاں تو یہ کوئی بری چیز بھی نہیں ہے، لیکن وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس پوسٹ کے لیے یہ بندہ چاہیے کیونکہ وہ ہمارا فرنٹ کا ایک چہرہ ہے. اور یہ ہمارے فرنٹ کے چہرے 14 اگست کے اوپر کیا حرکت کی ہے ان لوگوں نے. پھر اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ وہ ہمارے مولویوں کی پٹی پڑھانے کے اوپر رنجیت سنگھ کا جو مجسمہ ہے وہ بھی ایک بندے نے جناب نعرے مارتے ہوئے توڑ دیا. میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ یہ ان کو جو نعرے سکھا رہے ہیں نا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سرطان سے جدا. گستاخ رسول تو ان کے پاس کبھی آنا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو فرانس پہنچ نہیں سکتے، یہ تو امریکہ پہنچ نہیں سکتے. تو یہ کہتے ہیں اتنی دور سے امپورٹ کرنے کی بجائے ہم لوکل اپنے گستاخ خود کریٹ کریں اور ان کی ہم گردن مروڑیں تاکہ ہم جنت میں پہنچ جائیں. تو پھر یہ مسلمانوں کو جان بوجھ کے گستاخ ڈکلیئر کریں گے، انہیں قتل کر کے اپنی جنت پکی کریں گے. ان تک تو یہ پہنچ نہیں سکتے. دنیا کا امن ان لوگوں نے برباد کر دیا، تو وہ مجسمے توڑ رہے ہیں، اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں. پھر ایک اور ویڈیو کل منظر عام پہ آئی مین میڈیا کے اوپر ہی، جس میں وہ رکشے والی ویڈیو بھی آپ دیکھیں. یعنی چلے وہاں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ اس ٹک ٹاکر نے بلا لیے تھے ساتھی یا سیلفیز کے لیے لوگوں کو. یہاں تو بیچاری کچھ عورتیں جا رہی ہیں اور یہ اس میں کہنا کہ جی کسی عورت نے برقع نہیں کیا ہوا یا اس نے پردہ نہیں لیا ہوا یا اس نے نقاب نہیں کیا ہوا تو اگر کوئی مرد حرکت کر دے تو وہ بھی مجرم ہے. ایسی سوچ کے اوپر لعنت ہی ہونی چاہیے. یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. یہ آپ اس عورت کو تو ضرور کہہ سکتے ہیں کہ تم پردے کا اہتمام کرو، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر کسی کو نہیں آپ دوسرے کو تو کلین چیٹ نہیں اس حوالے سے دے سکتے کہ اسے کیسے رائٹ حاصل ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، ہمیں تو اتنا آئیڈیا نہیں ہے، لیکن جن لوگوں سے ہمیں جو اس پورے سسٹم سے ہو کے آئے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جتنا آپ کا یہ بدکاری والے معاملات چل رہے ہیں اس میں تو زیادہ تر عورتیں جو ہیں وہ پورے برقعے کے اندر ہوتی ہیں، جو سڑکوں پہ کھڑی ہوئی ہوتی ہیں. تو پھر وہ بھی نہیں بچ رہی ہیں برقعے کے اندر. تو یہ بالکل اس کی پلیل ہے. یہ ایک فیکٹر ضرور ہے، میں یہ مانتا ہوں. آپ ہالی ووڈ کی فلمیں آج سے تقریباً 70-80 سال پہلے کی دیکھیں گے تو عورتوں کے آپ کو لباس بھی آلموسٹ پورے نظر آئیں گے. اس نے ٹریگر ضرور کیا معاملات کو. اس طرح ویڈیوز، جس طرح فحش ویڈیوز بننی شروع ہوئی ہیں، اس کے بعد آپ کا یہ چونکہ سیکس فری معاشرہ بنتا جائے گا تو یہ معاملات بڑھیں گے ضرور. اس کی وجہ سے آپ معاملات کو کنٹرول کسی حد تک کر سکتے ہیں، لیکن جو ایک ذہنی پستی ہے، سیکس ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی آزمائش کے لیے ایک بیسک ہیومن انسٹنکٹ رکھی ہوئی ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرما رہا ہے کہ ہم نے آراستہ کر دی ہے انسان کے لیے شہوات کی محبت. پہلے نمبر پر عورتیں، اور ظاہر ہے عورتوں کے لیے مرد
تو سیکس جو ہے سب سے امپورٹنٹ جذبہ ہے، قرآن جو تفصیلات ہمیں بتاتا ہے. فرائڈ نے تو بہت بعد میں آ کے یہ بات کی ہے نا، قرآن تو پہلے سے یہ بات کر رہا ہے. تو یہ ہے غیر معمولی ایک جذبہ ہے، اسی لیے اسلام کا سیکس ڈسپلن بہت سٹرکٹ ہے. ظاہر ہے یہ جذبہ بڑا غیر معمولی ہے. مجھے اسلام کی دو چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں. نمبر 1 توحید. ایک اللہ کے ساتھ آپ جڑ جائیں تو دنیا کے ہر خوف سے آپ کو امن اور نجات مل جاتی ہے. ہر خوف سے، چاہے وہ کسی انسان کا ہو، کسی واقعے کا ہو، کسی صدمے کا ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. توحید اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی. اور دوسری سیکس ڈسپلن. یہ اتنا سٹرکٹ ڈسپلن ہے، نگاہیں نیچی رکھنی ہے. جامع ترمذی میں حدیث ہے جہاں پہ 2 غیر محرم مرد و عورت ہوتے ہیں، تیسرا شیطان ان میں ہوتا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی الاسلام نے جب پردے کے احکامات بیان کیے تو کسی نے پوچھا دیور، فرمایا دیور تو موت ہے. دیکھیں نا کتنے سٹرکٹ قوانین ہیں پردے کے حوالے سے. اور سورۃ النور تو ایپیکس ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھنی ہے، جہاں سے سارے معاملات شروع ہوتے ہیں. مردوں کو بھی حکم، عورتوں کو بھی حکم. پھر سورۃ الاحزاب میں سورہ نور کے اندر کس لیول تک انسٹرکشنز آئی ہیں کہ عورتوں کی زیور کی چھنکار بھی باہر سنائی نہ دے. علیحدہ سے اوڑھنی لینی ہے سینے کے اوپر. اور جلباب کا لفظ، گھونگٹ کا لفظ استعمال ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں چہرے کا پردہ کدھر ہے؟ گھونگٹ میں چہرے کا پردہ نہیں ہوتا، یعنی وہ آگے کر کے ایسے لٹکایا کرتا. اس کا تو یہ شکر کریں، برقع تو بڑا آسان ہے پہننا. اور ابھی بھی آپ انٹیریئر انڈیا میں چلے جائیں، ہندوؤں کے اندر بھی وہ گھونگٹ چل رہا ہے. گھونگٹ تک کا جلباب کا ذکر ہے. پھر اس کو تو چھوڑ دیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جو حدیث افک ہے، جو اما عائشہ سلام اللہ علیہا پر تہمت لگی تھی. تو وہ جو صحابی نبی الاسلام نے پیچھے چھوڑتے تھے، وہ جو سامان وغیرہ سمیٹ کے لاتے تھے، تو ان کو اچانک نظر پڑی. بڑی لمبی حدیث ہے، میں مختصر بتا رہا ہوں. تو سیدہ عائشہ کو اونگ آئی تھی تو ان کے چہرے سے گھونگٹ اتر گیا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے سیدہ عائشہ کو اس لیے پہچان لیا کہ آیت پردہ اترنے سے پہلے میں نے ان کو دیکھا ہوا تھا، ورنہ میں انہیں پہچان نہ سکتا کہ یہ سیدہ عائشہ ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آیت پردہ نازل ہونے کے بعد وہ چہرے کا بھی پردہ کرتی تھی. جب ہم یہ بتاتے ہیں پھر غامدی صاحب کہتے ہیں نہیں، وہ امہات المومنین کے لیے تو چہرے کا پردہ ہے، عام عورتوں کے لیے نہیں ہے. اچھا، تو عام عورتوں نے لیڈی ڈیانا کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے یا امہات المومنین کو اور نبی الاسلام کی بیٹیوں کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے؟ کوئی بات ہے کرنے والی؟ تو بالکل واضح احکامات موجود ہیں. یار یہ تھوڑا آگے ہو جائے نا، آپ پیچھے جگہ کم ہوگی. دروشی پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو پردے کی جو تعلیمات ہیں وہ تو بڑی سٹرکٹ ہیں. الموجم الکبیر طبرانی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کہ کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگانا اس سے بہتر ہے کہ کسی کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے. یعنی اگر کسی شخص کو اس عذاب کا پتہ چل جائے تو وہ اپنے سر میں لوہے کی کیل ٹھکوانے کے لیے تو تیار ہو جائے، لیکن اس گناہ کے عذاب سے وہ چھٹکارا حاصل کر لے. تو اسلام میں بہت سٹرکٹ احکامات ہیں پردے کے حوالے سے. اور پھر انٹریکشن، اور آپ یہ دیکھیں یہ ٹک ٹاک جو ہے اس وقت ہمارے لیے مصیبت ہی بن گئی ہے. میں نہیں کہتا اس کا سارا یوز جو ہے وہ نیگیٹو ہے، پازیٹو یوز بھی ہے. اور پھر دیکھیں لوگ آگے کہہ رہے ہوتے ہیں جی یہ سیلیبریٹیز ہیں، یہ سیلیبریٹیز ہیں. گانا کوئی اور گا رہا ہے، یہ لپسنگ کر کے سیلیبریٹی بن گئے ہیں. آپ اپنا ٹیلنٹ بتائیں نا کہ آپ کے اندر کیا کوالٹی موجود ہے. اس طریقے سے تو یہ گندے لطیفے سنا کر، یہ عجیب و غریب قسم کی حرکات کر کے. لیکن ساری چیزوں کے باوجود میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ
سوشل میڈیا کے ان پلیٹ فارمز کے اوپر پابندی ہونی چاہیے، کیونکہ پابندی پہلی تو بات ہے آپ لگا ہی نہیں سکیں گے۔ اب یہ پابندی یہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں جس طرح الیکٹریسٹی کو ہم اپنی زندگی سے اب نہیں نکال سکتے نا، یہ بیسک نیڈ بن چکی ہے، یہ اب بیسک نیڈ ہے۔ اب آپ نے اس کا رخ صرف طے کرنا ہے کہ کس رخ کے اوپر آپ اس کو لے کے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے بہت زیادہ بولا جا سکتا ہے، باقی آپ کے سامنے ہے صورتحال۔ اس کے اوپر جو ورڈکٹ دینے کا مقصد یہ تھا کہ جن لوگوں نے فرنٹ سے لیڈ کر کے اس ایشو کو ٹیک اپ کیا ہے، ہم ان کی دل سے قدر کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ دوسرے پہلو کو بھی بیان کریں تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ پلانٹڈ جو معاملات ہوتے ہیں، ان معاملات کے اندر قصوروار دوسرے لوگ بھی، تاکہ مستقبل میں آنے والے واقعات رک جائیں، ورنہ یہ چیزیں آئیں گی۔ بہرحال کم از کم یہ پٹ سیاپے سے یہ فائدہ ہوگا کہ اب لوگ احتیاط کر کے چلا کریں گے انشاءاللہ تعالی، امید ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا من لدنك رحمة وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ اے اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، پوری امت کی تمام دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، دکھ درد، بیماریاں، دشواریاں دور فرما۔ اے اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی اور پوری امت کی تمام پریشانیوں کو اے اللہ دور فرما کے آخرت میں ان کے عوض اجر عظیم عطا فرما، صبر اور استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما۔ اے اللہ پاکستان، افغانستان، عراق، چائنا، فلسطین، شام، جہاں کہیں بھی مسلمان تکلیف میں، اے اللہ ان کی تکلیف کو دور فرما۔ حاضرین کے دلوں میں جو نیک اور جائز دعائیں ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جتنے لوگ بھی اس دعوت سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ ویڈیوز دیکھیں گے، اللہ تمام کے دلوں میں جو نیک اور جائز دعائیں ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما۔ اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بیوی بچوں کو، پوری امت کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ حاضرین کے دلوں میں جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما۔ حاضرین کے گھر والوں میں جو کوئی بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما۔ حاضرین کے اے اللہ جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے، جتنے بھی مسلمان آج تک فوت ہوئے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔